کس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز سعی ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو منات اسلام کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے واقف کاری اور روشناسی فراہم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV پہ براہ راست حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ براہ راست کال کے ذریعے اپنی کوئری اور سوالات اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ کانٹینٹ ہوتا ہے، ہم سوالات کے لیے موضوع بھی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ کلام کیا جاتا ہے۔ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ موضوع جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ نہیں ہے، ایک نیا موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایٹیکیٹس کے تعلق سے، آداب و طعام کے تعلق سے۔ جناب، اسلام بیسیکلی از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں الحمدللہ ہمارے لیے رہنما ہے، اور جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں الحمدللہ، لیکن بناتے اسلام کو ان نعمتوں کو برتنا آنا چاہیے۔ جب بات ہوتی ہے ٹیبل مینرز کی، ایٹیکیٹس آف ایٹنگ کی، کھانے کی، آداب و طعام کی، تو کھانے سے پہلے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے۔ جناب، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کھانے والے اس کا نام نہ لیں، اس کا نامی اس میں گرامی پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے۔ پھر جناب کھانے کے دوران کی بھی جو ہے وہ سنن کا اہتمام کرنا ہے، اور کھانے کے بعد بھی جناب ہاتھ دھونے اور دیگر چیزیں ہیں۔ آج میری کوشش ہوگی گاہے گاہے سوالات شامل کروں آداب و طعام کے تعلق سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ مباح کام کو بھی اچھی نیتوں کے ساتھ مستحب کے درجے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ آج ہم کھانے کے آداب پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں ان نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں 1 by 1۔ پہلی مہمان اسکالر بہت خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ مطالعے کے ساتھ بھی آتی ہیں، خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، عالمہ سیدہ امامہ فیاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور حسن نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ دین کی خدمت کریں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ آپ بھی نفع بخش گفتگو کرتی ہیں اور کوشش بھی کرتی ہیں۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں عالمہ حفصہ بطول کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ خیریت سے ہو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں پروردگار آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح دین متین کی حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ خدمت کرتی رہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل اور بنیادی حصہ، کلیدی حصہ آئی وڈ سے ماشاءاللہ خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بولنا جانتے ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے شیخ ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ سیدہ امامہ فیاض، کھانے کے بغیر چارہ تو نہیں ہے، نعمت الہی بھی ہے، مگر حلال اور متوازن غذا کھانے کے آداب ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کھانا ایک مباح عمل ہے اور انسان کی بیسک نیڈز میں سے کھانا بھی اور پینا بھی، جس کے علاوہ انسان کا گزار نہیں، جینا مشکل ہے۔ چونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، دین فطرت ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطری ضروریات پورے کرنے کے لیے بھی ان کو شریعت کے نور سے منور فرمایا ہے، اور ہر عمل کی جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں نہ صرف دینی فوائد ہیں بلکہ ہمارے لیے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ جی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بلکہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا یہ محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہم السلام کی سنت ہے، یعنی نہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہ صفائی بھی ہے کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں، طبی فوائد بھی ہیں، اور بظاہر طور پہ دیکھا جائے تو یہ مختصر سا عمل ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صرف ہاتھ دھونے ہیں، لیکن اگر اسے سنت کی نیت سے ادا کیا جائے تو اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں بہت سا علاج بھی ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھانا کھانے سے پہلے یا ٹیشو وغیرہ سے ہاتھ پونچھ لیتے ہیں، کھانے کے بعد بھی یہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے یا سینیٹائزر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اصل سنت ہاتھ دھونا ہے، اسی سے یہ سنت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پونچھنا وغیرہ یا سینیٹائزر یہ دھونے کے حکم میں نہیں آتا، یہ صاف کرنے کے حکم میں آتا ہے، البتہ ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن اصل سنت ہاتھ دھونا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کے بجائے صرف ایک ہاتھ دھو لیا جاتا ہے، یا صرف انگلیاں یا اتنا حصہ جہاں سے کھایا ہے وہ ہاتھ دھو لیا جاتا ہے، تو اس طرح بھی مکمل سنت ادا نہیں ہوتی۔ مکمل سنت دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے سے ادا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عالمہ حفصہ بطول، آپ کی سمت آ رہی ہوں، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر بالفرض کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کھانا کھانا ہو یا کوئی اور نیک کام ہو، وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کرنا چاہیے، اور یہی سنت و آداب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جب آپ کھانا تناول فرماتے یا آپ کے ساتھ کوئی کھانا تناول فرما رہا ہوتا تو آپ اسے حکم ارشاد فرماتے کہ پہلے بسم اللہ پڑھو۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ پیالے کے گرد گھوم رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، لہٰذا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ سنت کی نیت سے کریں گے تو obviously ثواب بھی ملے گا۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور اگر تم میں سے کوئی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو لہٰذا جب اگر ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور کھانے کے بیچ میں یا آخر میں یاد آیا تو پھر ہم پڑھ لیں کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے آن بھی پر براہ راست موجود ہیں، ان کے سمت چلتے ہیں۔ جی حضور، آپ کے سمت آ رہے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے کا حکم، کوئی بھول جائے تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، اور جیسے کہ اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں ہر چیز میں ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے دین ہمارا اتنا پیارا ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو مباح کہلاتے ہیں، یعنی کھانا پینا ہماری طبعی ضرورت ہے اور یہ مباح امر ہے، لیکن یہ جو مباح امر ہیں ان پہ بھی دین نے ترتب ثواب کا کر دیا کہ اگر کوئی مباح کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے
اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے مطابق کیا جائے تو مباح امر مستحب میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یعنی دیکھیے کھانا کھانا، اس کھانے سے ہماری طبعی حاجت پوری ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس طریقہ کار کے مطابق یہ کھانا کھائیں گے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس میں نیت ہماری اگر اچھی ہوگی کہ ہم عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کھائیں گے، یا جو ہے وہ علم پر تقویت ہمیں حاصل ہو اس اچھی نیت سے کھائیں گے، یا اور کوئی اچھی نیت اس کے اندر کر لیں گے، تو اس اچھی نیت سے ہمارا جو یہ کھانا ہے یہ ہے تو مباح عمل، لیکن یہ بھی ثواب کا کام بن جائے گا، یہ بھی عبادت بن جائے گا. یعنی ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے اندر اگر وہ مینرز، ایٹیکیٹس، SOPs جو دین نے بتائی ہیں ان کو اچھی نیت کے ساتھ فالو کیا جائے تو وہ جو مباح امر ہیں، جو کھانا پینا ہے، جو سونا جاگنا ہے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بریک شامل کر رہے ہیں جناب، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانے پینے کے آداب اور سنتیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لوگ کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جو کوئری، جو سوال آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھر رہا ہے، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی یعنی ان جنرل آپ بات کر سکتے ہیں، تو جو نمبرز ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں ان پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی حضور اپنی بات مکمل فرمائیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دین ہمارا کتنا پیارا ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہمارا کھانا پینا ہے یہ بھی اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کریں گے اور اچھی نیت سے کریں گے تو یہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں. ویسے حدیث کے اندر تو لفظ استعمال ہوا وضو کا، برکت الطعام الوضو قبلہ و بعد. کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی وضو کر لیا جائے، اس کے بعد بھی وضو کر لیا جائے. تو یہاں وضو سے مراد جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، اور اس کی وضاحت بھی خود حدیث میں موجود ہے دوسری جگہ، جہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اذا اراد ان یاکل غسل یدیہ، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ دھو لیا کرتے تھے. تو جن روایتوں میں وضو کا فرمایا گیا تو وہاں وضو سے مراد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی وضو اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، مکمل اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیا جائیں، کیونکہ کھانے میں بندہ ہاتھ استعمال کرتا ہے تو ہاتھ دھو لیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ بندہ کلی بھی کر لے. اب یہ جو ہاتھ دھونا ہے یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سنت مستحبہ ہے. سنت مستحبہ اسے کہا جاتا ہے وہ طریقہ کہ جو سرکار علیہ السلام نے بطور عادت اختیار فرمایا ہے، بطور عبادت اختیار نہیں فرمایا. یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں، یعنی کوئی اگر اس طریقے کو اختیار کرے گا نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، آپ کا طریقہ سمجھ کر، تو ثواب کا ترتب ہوگا، ثواب ملے گا. لیکن چونکہ یہ بطور عبادت نہیں کیا، بطور عادت فرمایا، لہذا اگر بالفرض کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس پر اسے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا. یا جیسے سنت مؤکدہ کا جو حکم ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک کبھی کبھار کیا تو احساس ہے، برا ہے، عادت بنا لی بندے نے ترک کی، سنت مؤکدہ کی، تو اب وہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے آدمی، ناجائز یا گناہ کہلاتا ہے وہ پھر کہ اگر بندہ سنت مؤکدہ بار بار چھوڑ رہا ہو بغیر کسی عذر کے. تو یہ چونکہ سنن زوائد ہوتی ہیں، یہ سنت مستحبہ ہے، تو اگر کوئی اس کو ترک بھی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ یا مواخذہ یا گرفت نہیں ہے. لیکن ترک کرنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں طریقہ کس کا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا، اور پھر اس طریقے کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کو حفظ صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق بھی ہے، آپ کی ہائیجین کا بھی خیال ہے، ہاتھ بھی دھل گئے، صاف ہو گئے، صفائی ہو گئی، وہ بھی شریعت کو مطلوب ہے، دین کو پسندیدہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی مل گیا. تو لہذا دھو لیں تو بہتر ہے. باقی لیکن اگر بالفرض کبھی کسی نے نہیں دھوئے تو اس پہ بھی کوئی سختی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے بھی کھانا تناول فرمایا ہے. تو بیان جواز کے لیے آپ نے وہ بھی کر رکھا ہے. تو یہ سنت بہرحال سنت مستحبہ ہے، لیکن اسے فالو کرنا چاہیے تاکہ بندہ ثواب پائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل کی برکتیں بھی آدمی پائے. یہ تو بات ہو گئی کھانے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی. اب دوسری بات ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی. تو اللہ کا نام ہے، مسلمان کا تو ہر کام جو ذی شان کام ہے اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یہ بھی ذی شان کام ہے، ہم اپنی طبی حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ کا نام لینا چاہیے، اس کی برکت حاصل کرنی چاہیے. حدیث میں باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو پھر جو الفاظ تعلیم فرمایا گئے، دو طرح کے الفاظ تعلیم ہوئے حدیث کے اندر، دونوں ہی حدیث میں ہیں. ایک حدیث میں ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ،
آخرہ, اور دوسری حدیث کے اندر ہے بسم اللہ فی اولہ و آخری. معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ میں شروع میں بھی اللہ کا نام لیا, آخر میں بھی میں نے اللہ کا نام لیا تاکہ اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جائے. اب چاہے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے تو بھی چلے گا, بسم اللہ فی اولہ و آخری کہہ لے تو بھی چلے گا. اگر بالفرض کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیتا ہے تو بھی اللہ کے نام کی برکت تو بہرحال جو ہے وہ شامل ہوگی, لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ وہ طریقہ فالو کرے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, تعلیم فرمایا ہے, تاکہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ کے نام کی برکت حاصل ہو جائے. اور اگر شیطان اس کھانے میں شریک ہو گیا تھا تو وہ شیطان بھی وامٹ کر دے, وہ کھانا شیطان بھی کیا کر دیتا ہے, یہ بھی بتایا گیا ہے. تو لہذا بندہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخری کہہ لے. اور ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھ کے مل کر کھائیں تو اس وقت جو ہے بلند آواز سے گھر والے پڑھ لیں تاکہ سب کو یاد آ جائے, بچوں کو بھی یاد آ جائے, جو بھول گیا اسے بھی یاد آ جائے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. اچھا ماحول. صحیح مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. عالمہ سیدہ امامہ فیاض, مجھے یہ بتاؤ بہن کہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کا کیا حکم ہے اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے سے متعلق کیا ہے کام ہے؟ دیکھیے, کھانے پینے کے آداب میں سے ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے, بیٹھ کر پیا جائے, اور دسترخوان پہ یا زمین پہ بیٹھ کے کھانا سنت اور افضل ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مسلم شریف میں حدیث سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ کھانے کا کیا حکم ہے, فرماتے یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. لہذا سنت اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے, بیٹھ کر کھایا جائے, بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے چلتے پھرتے کھڑے ہو کر کھانا پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن اگر کہیں مجبوری ہے, بہت زیادہ رش ہے یا بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ کھڑے ہو کر کھانا پینا صرف جائز ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سی تقریبات میں یہ ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, صرف کھڑے ہو کے کھانا کھانا ہوتا ہے, تو اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ایسی جگہوں پر منع کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے پسندیدہ عمل تو ہے نہیں. جہاں تک تعلق ہے پانی کا, تو صرف دو طرح کے ایسے پانی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کھڑے ہو کر نوش فرمائے. ایک آب زمزم ہے اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی ہے. ان کے علاوہ جو بھی کھائے پیے وہ بیٹھ کر پینا چاہیے. ڈائننگ ٹیبل کے حوالے سے دیکھیں, یہی حکم ہے کہ افضل اور سنت طریقہ, جیسے پہلے ذکر کیا کہ زمین پر کھانا, دسترخوان پر کھانا یہ افضل طریقہ ہے, لیکن ڈائننگ ٹیبل پر کھانا بھی جائز اور مباح, ناجائز اور حرام نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ عرض کر لوں کہ اپنے اطراف کا, اپنے انوائرمنٹ کا اس حوالے سے لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں سب اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اور ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ ایسا عمل کرنے کو معیوب سمجھیں. آپ نے اپنی پلیٹیں لی, آپ نیچے بیٹھ گئے, جی, تو وہ ایک مومن کا وقار بھی تو ہوتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم تو اپنے ذہن میں سنت پر عمل کر رہے تھے, لیکن بظاہر ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کوئی معاذ اللہ سنت کو معیوب سمجھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کا اظہار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بے رغبتی ہمیشہ سنت کو ترک کر کے نہیں ہوتی, کبھی اپنے عمل سے بھی ہم یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ طریقہ, ہمارے انداز کا اس طرح ہوتا ہے کہ ذہن میں تو ہم سنت پر عمل کر رہے تھے, لیکن ظاہری طور پہ یہ ہم سے یہ ہو گیا کہ ہم بجائے لوگوں کو سنت کی طرف مدعو کرنے کی, ہم نے انہیں سنت سے دور کر لیا. اچھا, اور یہ ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں پر حکمت کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہوتا. تو دیکھیں جہاں پر ممکن ہو افضل صورت بالکل یہی ہے, سنت بھی یہ کہ زمین پر بیٹھ کے کھایا جائے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا بیٹھنے کو نیچے بیٹھ کر کھانے کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا, تو وہاں پہ حکمت کو مد نظر رکھ کے عمل کیا جائے, لیکن اسی پوائنٹ کو ہمیشہ بنیاد بنا کر سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں, ممکن ہو تو دسترخوان پہ نیچے بیٹھ کے کھایا جائے, لیکن اگر آپ کسی پارٹی یعنی تقریب ہے, کوئی گھر سے باہر ہیں, کسی ریسٹورنٹ میں ہیں, یا کہیں پہ ایسا عرف ہے کہ بھائی ڈائننگ ٹیبل پہ ہی سب کھا رہے ہیں, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, یہ آپ فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سمت آتی ہوں. اور مجھے یہ بتاؤ, بائیں ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھانے پینے کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کوئی بھی اچھا کام ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کریں. کوئی چیز اٹھا رہے ہیں, کچھ رکھ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اسی طرح دیگر کام ہے تو وہ چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اسی طرح کھانے کا عمل ہے تو کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا عمل ہے. جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا یأکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ, کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے پیو,
اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے نہ پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو ایک مسلم کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اس طریقے کا عمل کرے جو شیطان کرتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی پئیں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، سیدھے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا نہیں کھا سکتا، تو پھر الٹے ہاتھ سے کھانے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور ایسے ہی کھا پی رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں گے، اپنی لائف میں لائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی پئیں۔ جی حضور صاحب آپ کی سمت آئیں گے، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی صاحب آپ کی سمت آئیں گے، آپ کیا فرمائیں گے؟ کھڑے ہو کے کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا اور بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا کیا حکم؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ کھڑے ہو کر کھانے یا پینے کی بات ہے تو سنت تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے اور بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ تاہم اگر کوئی کسی عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے یا بیٹھ کر پانی پی لیتا ہے عذر کے سبب، تو ایسی صورت میں تو خیر اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں کہیں گے، کراہت بھی نہیں ہے۔ اور اگر بے عذر ایسا کرے گا تو ایسا کرنا جو ہے وہ اس کو گناہ کے زمرے میں تو خیر نہیں جائے گا، اس کو فاسق یا فاجر تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اس طرح کرنا جو ہے وہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ بے عذر کرے گا تو کراہت سے خالی نہیں ہے، اور کراہت کون سی ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت کو ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ آپ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں یا کھڑے ہو کر آپ پانی پئیں۔ تو بغیر کسی عذر کے آپ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی بچیں، بیٹھ کر پانی پئیں، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بھی بچیں، بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھائیں۔ لیکن اگر کسی عذر کے سبب کریں گے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر عذر کے بغیر آپ کھڑے ہو کر کر رہے ہیں تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، پھر یہ ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ تو یہی ہے کہ جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کھایا جائے، بیٹھ کر ہی پیا جائے۔ ٹھیک، یہ تو بات ہو گئی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کھانے کی یا پانی پینے کی۔ اچھا اس میں جو ہے بعض لوگ اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ جب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہ ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی سختی فرمائی ہے کہ کھڑے ہو کر اگر کسی نے پانی پی لیا ہے بھولے سے بھی تو کہہ کر دے۔ تو جو ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، صرف کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تربیت کے لیے ایسا فرمایا ہے، یہ نہیں ارشادی ہے۔ دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہی یہ طرز عمل ثابت ہے، اور یہ بعید ہے کہ صحابہ کرام جن کو براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو مطلق چھوڑ دیں اور کوئی پرواہ نہ کریں، تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل صحیح سندوں سے اس طرح ثابت ہوتا ہے، اور صحابہ بھی وہ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے حاضر باش تھے اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے، حاضر رہنے والے تھے، تو ایسوں کا جب طرز عمل صحیح سندوں سے جب ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کا حکم ہے اس کے اندر کوئی گنجائش ہے، تبھی انہوں نے چھوڑا، یا یہ حدیث جو ہے اس کے اندر وجوبی حکم نہیں ہے۔ تو یعنی یہ جو نہیں فرمائی گئی ہے وہ نہیں تحریمی نہیں ہے، وہ نہیں ارشادی ہے۔ تو نہیں ارشادی کا حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ بے عذر اگر بندہ جو ہے وہ فعل کرتا ہے تو مکروہ تنزیہ ہوتا ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو پھر کراہت تنزیہ بھی نہیں ہوتی، اس پر کراہت تحریمیہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اور ائمہ نے اس کی باقاعدہ تصریحات فرمائی ہیں، اور وہی محدثین کہ جن محدثین نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں انہی محدثین نے اس کی یہ تشریح بھی کر رکھی ہے، یہ انٹرپریٹ بھی انہوں نے کر رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جو محدث یہ حدیثیں بتا رہے ہیں، جو حدیثیں کتابوں میں لکھ رہے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، وہی محدث اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، وہی محدث اس کو انٹرپریٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور بے وجہ ایسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بات ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے اور پانی پینے کی۔ جہاں تک جو ہے وہ بات ہے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی، تو ویسے تو افضل اولا یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ تھا وہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے تھا، اس طریقے کو ہی فالو کیا جائے۔ تاہم اگر کوئی ڈائننگ ٹیبل پر بھی بیٹھ کر کھاتا ہے تو یہ بھی ناجائز یا گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بعض چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل جہاں پر ایسا عرف ہو کہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھانا ہوتا ہے، جیسے ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے، ہوٹلز میں ہوتا ہے، یا باہر کئی جگہوں پر ایسا ہے دسترخوان کا کوئی معاملہ وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر عرف کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے مطابق کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے، اس پر گرفت نہیں کی جا، جس پر شریعت نے گرفت نہیں کی، مواخذہ نہیں کیا، تو آپ بھی اس پر گرفت یا مواخذہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے۔ آپ کالز کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں، عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں،
اور آن بی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی یا الٹے ہاتھ سے کھانے کے حوالے سے؟ بس ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے کھانے پر تو تقریباً بات ہو گئی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، اسی کو فالو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ سیدہ امامہ فیاض، مجھے یہ بتاؤ چمچوں سے، کانٹوں سے، یعنی اسپون اور فورک سے بعض لوگ پوری باقاعدہ کٹلری رکھ کے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں کیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن جس طرح کھانے کے بہت سے آداب بیان کیے گئے ہیں، انہیں آداب میں سے ایک ادب اور سنت تو یہی ہے کہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، افضل اور سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کھانا ایسا ہے جسے ہاتھ سے نہیں کھایا جا سکتا، مثال کے طور پہ کوئی سوپ وغیرہ ہے، کوئی دلیا ہے، کھیر وغیرہ ہے، تو اس کے لیے کانٹے یا چمچ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اصل میں عرف کا اس میں اعتبار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کھانے کی نوعیت خود بتا دی ہے کہ اسے کس طرح کھانا ہے۔ اب روٹی سالن وغیرہ ہے وہ ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، وہ کانٹے چمچ وغیرہ سے کوئی نہیں کھاتا، تو اسے اس طریقے سے کھایا جائے گا۔ اسی طرح دیگر اشیاء ہیں جو چمچ سے کھائی جا سکتی ہیں، انہیں چمچ سے کھایا جائے گا، تو اس میں عرف کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر لوگ اس سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ تعلیم ہو اور سنت پر عمل کیا جائے تو یہ درست ہے، لیکن اگر اسے ناجائز اور غیر درست سمجھ کے یا حرام سمجھ کے منع کیا جا رہا ہے تو یہ منع کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام اور ناجائز عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ بھئی سنت کی تعلیم ہو، خود بھی سنت پر جتنا عمل کر سکے، جتنا کروا سکے اتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دسترخوان کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے کھانا عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دسترخوان پہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، مبارک طریقہ۔ اب کیا دسترخوان کا کوئی کلر فکسڈ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال رنگ کا دسترخوان ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لال کلر کا ہی دسترخوان ہو یا کوئی خاص رنگ معین کر دیا شریعت نے کہ اسی رنگ کا دسترخوان ہو۔ دسترخوان کسی بھی رنگ کا ہو تو اس پر کھانا کھانا بالکل جائز ہے، کھا سکتے ہیں، صاف ستھرا ہو، قابل استعمال ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اس کے اوپر جو کھانا ہے وہ حلال ہو، جائز طریقے سے آیا ہو، مال جس سے وہ کھانا لیا گیا جس مال سے، وہ مال صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آیا ہو تو پھر کھانا خود ہی اس کی اچھا ہو جائے گا۔ باقی رنگ معین کر دینا کہ لال ہی ہو، اس میں لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی کریم نے لال رنگ کے دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا، لیکن اس بارے میں کوئی صحیح اور معتبر حدیث موجود نہیں ہے کہ خاص رنگ لال ہی معین کیا گیا ہے یا یہی رنگ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی رنگ ہو دسترخوان کا وہ اس پر کھانا کھانا بالکل جائز ہے۔ ہاں البتہ جیسے بیان کیا گیا بھی کہ کھانا جو کھایا جا رہا ہے وہ جائز طریقے سے آ رہا ہو، حلال کھانا ہو، اور جس مال سے لیا گیا وہ پاک اور طیب مال ہو تو کھانا کھانا بالکل پھر اس پر جائز ہے۔ باقی رنگ معین نہیں ہے، کوئی بھی رنگ ہو اس پر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، کوئی بھی اس کا اسٹف ہو، کیسا بھی ہو سکتا ہے نا وہ جناب۔ صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور آپ چمچے اور کانٹوں سے کھانے کے باب میں اور دسترخوان کے خاص یعنی اسپیسیفک کلر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ لیکن جہاں تک جو ہے وہ چمچ سے کھانے کی بات ہے تو اس میں پہلے ایک بات تو یہ ملحوظ رکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہاتھ سے کھائی نہیں جاتی یا کھائی نہیں جا سکتی، وہ تو ظاہری بات ہے اس میں چمچ استعمال ہوگا، جیسے کہ چمچ استعمال کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، تو اس میں تو کوئی کسی قسم کا ایشو ہی نہیں ہے۔ رہ گئے وہ کھانے کے جو ہاتھ سے بھی کھائے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے چمچ استعمال کرنا، جیسے چاول وغیرہ کہ چاول جو ہے وہ آپ ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، آپ پلاؤ ہے، بریانی ہے، لیکن اگر کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو یہ کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ افضل اولا تو یہی ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ تو یہی تھا، سنت تو یہی ہے کہ ہاتھ سے جو ہے وہ کھایا جائے۔ لیکن کوئی اگر چمچ سے بھی کھاتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گرفت یا مواخذہ نہیں ہے، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ایک تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کیٹیگوریکلی یہ بات کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے افعال مبارکہ جو ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ افعال ہیں جو آپ نے بطور عبادت اختیار فرمائے ہیں، دوسرے وہ افعال ہیں جو آپ نے بطور عادت اختیار فرمائے ہیں۔ جو افعال کریمہ آپ کے بطور عادت ہیں کہ آپ نے عادت کے طور پر اختیار فرمائے ہیں کہ جس خطے میں آپ رہتے تھے اس خطے کا عرف وہ تھا، اس خطے کا وہ رواج تھا، کھانے پینے کے آداب ہو گئے، تیل لگانے کے آداب ہو گئے، سونے جاگنے کے آداب ہو گئے، ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ یہ عادات سے ہے، براہ راست عبادات سے نہیں ہے۔
تو یہ طریقے چونکہ سرکار علیہ السلام نے جو اختیار فرمائے ہیں، تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے ہیں، اس لیے ان کے بابرکت ہونے میں اور باعث ثواب ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ امت پر لازم نہیں قرار دیے گئے کہ ان طریقوں کو بندہ فالو کرے ہی کرے۔ کوئی اگر کرتا ہے حضور جان عالم علیہ السلام کا مبارک طریقہ سمجھ کر تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اجر ملے گا اور بندے کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن کوئی اگر نہیں کرتا تو جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز کو لازم قرار نہیں دیا، تو اب کسی کا اسے لازم سمجھنا یا اس طریقے پر عمل نہ کرنے والے کو گناہگار سمجھنا یا برا سمجھنا یا برا کہنا، یہ خود غلط ہے، یہ خود جرم ہے۔ کہ ایک وہ چیز ہے جو شریعت نے اسے ناپسند نہیں کیا، شریعت اسے گناہ نہیں قرار دے رہی، لیکن آپ اسے گناہ سمجھ رہے ہیں، گناہ کہہ رہے ہیں، یا شریعت اس پہ گرفت نہیں کر رہی اور آپ گرفت کر رہے ہیں اور بلا وجہ گرفت کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تربیت کے لیے کوئی چیز تھوڑی سی سختی کرنا، تو وہ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تربیت کے باب میں تو مباحات پہ بھی جو ہے وہ سختی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تربیت ظاہری بات ہے کس نے کرنی ہوتی ہے؟ ماں باپ اولاد کی کرتے ہیں، استاد شاگردوں کی کرتے ہیں، پیر مریدوں کی کرے گا، یا جو بھی وہ لوگ ہیں جن کے ماتحت لوگ ہیں اور وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، تو ان کو تو مباح میں بھی سختی کی حدود و قیود کے ساتھ اجازت ہے۔ تو وہ اگر تربیت کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چلے گا، لیکن ویسے جنرل پبلک پر سختی کرنا یا کسی دوسرے کو دیکھ کر جو ہمارا ماتحت نہیں ہے، ہمارے زیر تربیت نہیں ہے، وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کام کو شریعت نے ناجائز قرار نہیں دیا، تو آپ کا اسے غلط سمجھنا یا اس پہ سختی کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے بعض لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ ان کے اندر جو ہے وہ سنت پر عمل کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معلومات پوری نہیں ہوتی، تو معلومات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سنت کو سنت کے درجے میں نہیں رکھ رہے ہوتے، بلکہ اسے واجب یا فرض کے درجے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اگر وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے فرض کے تارک کو شریعت ٹریٹ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اپنی معلومات آپ کی درست ہونی چاہیے، جو ترجیحات ہیں وہ درست ہونی چاہیے، جو ترتیب ہے احکام کی جو دین نے بتائی ہے، جو گریڈنگ کی ہے، وہ یہ دین کی گریڈنگ ہے، اس گریڈنگ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے۔ تو دین کی گریڈنگ کو آپ خود سے اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، خود سے آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے، اور خود سے یہ نہیں کہ غیر فرض کو آپ نے فرض قرار دے دیا، غیر واجب کو آپ نے واجب قرار دے دیا، سنت کے درجے میں چیز ہے اور اس کو آپ فرض کے درجے پہ لے گئے، واجب کے درجے پہ لے گئے، پھر سنت بھی وہ کہ سنت مستحبہ ہے، سنت زائدہ ہے، اسے آپ سنت مؤکدہ کے درجے پر لے گئے، تو یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس طرح دوسروں پہ گرفت کرنا بے عذر شرعی یہ بھی ناجائز گناہ ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے آپ نے، اور بچنے کے لیے آپ کو علم بھی ہونا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ یہی سوال ہے جی، حضور اپنی بات مکمل فرمائیں اور پھر یہ سوال پھر سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو طریقے ہوتے ہیں جو سنن مستحبہ جنہیں کہا جاتا ہے یا سنن زوائد جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان پر کوئی عمل کرے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، کوئی اس نیت سے کرے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو شریعت نے چونکہ اس پہ لازم نہیں کیا، تو لہذا دوسرا بندہ اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتا اس پر، یا اس پر گرفت نہیں کر سکتا، مواخذہ نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ، یا اس کو غلط نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہی یہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کے جو آداب ہیں، ان آداب کا تعلق بھی سنن زوائد کے ساتھ ہے، یہ عادات کریمہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو لہذا کوئی اگر جو ہے وہ ہاتھ سے کھاتا ہے سنت سمجھ کر، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کھاتا، چمچ سے کھاتا ہے، تو اس پہ بھی کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، اور اسے بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اسے غلط سمجھنا، برا بھلا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض اوقات لوگ اپنی ناواقفی کی وجہ سے اچھے خاصے اہل علم کو ان پہ بھی گرفت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے اور وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ غلط یہ کر رہے ہیں، وہ تو دین کی روشنی میں شریعت کے علم کے مطابق جو معاملہ ہے وہ کر رہے ہیں، اس پہ ان کو شریعت نے گرفت ہی نہیں کی، لیکن یہ اس کو ناجائز گناہ سمجھ کے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی اس میں اصلاح کرنی چاہیے۔ اب کے بعد اگلی بات جو ہے وہ، یہ تو تھی چمچ کی بات، دوسری بات کیا تھی؟
بس چمچ کانٹے اور لال رنگ کا دسترخوان. ہاں لال رنگ کا دسترخوان. دیکھیں دسترخوان کی جہاں تک بات ہے پہلے بھی اس پہ میں نے گفتگو کی کہ دسترخوان جو ہے وہ بچھا کر اس پہ بیٹھ کر جو ہے دسترخوان پہ کھانا یہ افضل اولا ہے. سنت تو یہی ہے کہ سرکاری صاحب صاحب نے دسترخوان پہ کھایا. تاہم کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سنن زوائد ہیں, سنن مستحب ہیں, تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے, اور اس پہ بھی اکابر کی صراحتیں موجود ہیں. اب رہ گیا دسترخوان کا رنگ کیسا ہو, تو ویسے کوئی صحیح یا صریح حدیث تو براہ راست ایسی موجود نہیں ہے, ہمیں نہیں ملی ابھی تک کتب حدیث کے اندر معتبر اور مستند طریقے سے جو ثابت ہو کہ جس میں رنگ بیان ہوا ہو باقاعدہ کہ یہ رنگ تھا سرکاری صاحب السلام کے دسترخوان کا. تو لہٰذا کسی بھی رنگ کا دسترخوان کو استعمال کرتا ہے تو سنت کا ثواب اسے مل جائے گا اگر وہ سنت کی نیت سے کرے گا. لیکن یہ بات کہ لال رنگ کا دسترخوان کے بارے میں کوئی بات ہے یا نہیں, تو ویسے کتب حدیث میں تو نہیں ہے, لیکن ایک بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ, وہ بھی بڑے محدث تھے اور ان کی حدیث کی کتابوں پر بہت سی شروحات ہیں. مشکات المصابیح تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتاب, اس پہ ان کی شرح مشہور ہے. اشیاۃ اللمات کے نام سے فارسی میں شرح لکھی تھی, عربی میں لمات و تنقیح کے نام سے لکھی تھی. تو ان کی ایک کتاب ہے صفر و سعادہ, ایک علامہ مجد الدین فرود آبادی شیرازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو صاحب قاموس ہیں ان کی, صفر و سعادہ. اس پہ انہوں نے فارسی میں شرح لکھی تھی شرح صفر سعادہ کے نام سے. شرح صفر سعادہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کا جو رنگ تھا وہ سرخ تھا. لیکن چونکہ حدیث کی جو کتابیں ان میں ایسی کوئی حدیث صراحتاً ہمیں نہیں ملی ابھی تک, تو اس لیے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے. لیکن کوئی اگر شیخ صاحب کی اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اتنے بڑے محدث ہیں انہوں نے کہا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کوئی ایسی روایت ہو جو ہم تک نہ پہنچی ہو, تو ان کی اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی اگر اس وجہ سے سرخ رنگ کا دسترخوان استعمال کرتا ہے تو اسے بھی اس کی اس نیت پہ ثواب ملے گا, ثواب کا ترتب ہوگا. حضور سوال آیا ہے, بہن پوچھتی ہیں, پوچھ لوں؟ جی پوچھیے. دعا مانگنے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کیسا ہے؟ وسیلہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب ہیں, محبوب خدا ہیں, سید الانبیاء والمرسلین ہیں. حضور کی شان تو وراء الورا ہے, کیا بات ہے اللہ کے محبوب کی. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے تو کس کا وسیلہ پیش کریں گے؟ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب ہی ہیں, کہ اللہ کے محبوب ہیں, وہ محبوب خدا ہیں, وہی جو ہے وہ ہم سب کا سہارا اور آسرا ہیں. تو ان کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو حضور کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ توسل ویسے بھی جائز قرار دیا گیا. اور دیکھیے کہ نیک اعمال سے توسل کے بارے میں تو باقاعدہ احادیث موجود ہیں. تو ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے, عالم تھے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ, ان کے خلیفہ تھے سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ. ان سے ایک مرتبہ کسی نے اسی طرح پوچھا وسیلے کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ نیک اعمال جو ہے وہ وسیلے کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی پیش کیے جا سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بندے کے جو اپنے عمل ہیں ان کے بارے میں آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے یہ عمل مقبول ہیں ہی ہے؟ تو کہا نہیں کر سکتے. تو کہا جب وہ اعمال جن کے مقبول ہونے نہ ہونے کا ہمیں کوئی قطعی جزم نہیں ہے, یقین سے نہیں کہہ سکتے, وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں, تو اللہ کے محبوب تو کنفرم قطعی حتمی جزمی طور پر اللہ کے محبوب ہیں, مقبول ہیں, مقبول خدا ہیں. مقبول خدا جو لوگ ہیں ان کے سردار ہیں, ان کا وسیلہ تو بدرجہ اولا پیش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں آپ کی, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ کی طرح مدلل اور مکمل جامع معنی گفتگو. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سیدہ امامہ فیاض آپ کا اور عالمہ حفصہ بطول آپ کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین, دین اور خواتین, دین اور خواتین.